آج ہم 21ویں پارے میں سورۃ الروم سے شروع کریں گے، اور سورۃ الروم جو کہ مکی سورت ہے، اس میں 60 آیات ہیں، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ فتح بدر کی بشارت ہے اور دلائل آخرت اور دنیاوی اور اخروی کامیابی کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اور اس کو ہم 8 پیراگراف میں تقسیم کر سکتے ہیں، جس میں سے پہلا پیراگراف 7 آیات پر مشتمل ہے، جس میں جو رومیوں کی فتح ہے اس کا ذکر فرمایا گیا، اور ان کے جو دشمن تھے مجوسی، ان کی شکست ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی ان کی فتح کی بشارت دی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین۔ الف لام میم، اہل روم مغلوب ہو گئے قریب کے سرزمین شام میں، اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد ان قریب ہی اپنے دشمن اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ تو اس کا جو پس منظر ہے جس کا ذکر فرمایا گیا یہاں پر، کہ رومیوں کی شکست کے بارے میں جیسے فرمایا گیا کہ پس منظر یہ ہے کہ ایران کا جو بادشاہ تھا خسرو پرویز، جس نے 613 عیسوی اور 614 عیسوی میں دشمنوں شام پہ حملہ کیا تھا، شام پہ حملہ کر کے دمشق اور بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا تھا اس زمانے میں۔ اور یہ سارے جو علاقے تھے یہ رومیوں کے تھے، اصل میں رومیوں کی سلطنت تھی، رومیوں کا علاقہ تھا، اور ان کا قبضہ ہو گیا ان کا۔ اور یہی زمانہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے 7 سال پہلے کا، آپ جب مدینہ تشریف لائے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ مکے میں یہ کفار ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے مسلمانوں پر، اور مسلمان ہجرت کر کے پھر حبشہ کی طرف گئے، اپنی جانیں بچائیں۔ تو مشرکین مکہ کو جب یہ اطلاع ملی وہاں کے کہ آتش پرست جو ہیں وہ فتح پا گئے ہیں، اور یہ رومی جو عیسائی تھے وہ مغلوب ہو گئے ہیں، وہ بڑے خوش ہوئے، اس لیے کہ ان کے ساتھ قدر مشترک تھی کہ یہ بھی شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے بڑی خوشیاں منائی، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم اور نصارہ اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اور ہم اور اہل فارس بت پرست ہیں، تو جس طرح اہل فارس رومیوں پر غالب آ گئے، اسی طرح ایک دن ہم تم پر غالب آئیں گے۔ یہ تھا ان کا وہ پلان، اور یہ ان کے دماغ میں یہ چیز بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اسی لیے پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ گئی کہ یہ ہمیشہ نہیں چلے گا اس طرح، ایک دن آئے گا کہ دیکھنا مسلمان فتح مند ہوں گے، ادھر اہل کتاب فتح مند ہوں گے، لیکن تم اسی طرح ذلیل ہو گے۔ اور پھر ہوا اللہ کے فیصلے کے مطابق ہی ان کی ہار ہوئی، وہ لوگ ہار گئے، شکست کھا گئے آتش پرست۔ اور رومی فوجوں نے ہجرت سے 1 سال قبل یعنی 621 میں اہل فارس کے چھکے چھڑا دیے، بہت مارا پیٹا ان کو، حتیٰ کہ ان کا جو آتش کدا تھا اس کی آگ تک بجھا دی، جو کبھی بجھتی نہیں تھی، 24 گھنٹے ہمیشہ جلتی رہتی تھی، وہ سب بجھا دی انہوں نے۔ اور پھر 624 میں ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدا کو، جیسے میں نے عرض کیا، نیست و نابود کر ڈالا، اس کی جو انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور اسی سال پھر اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح دی، مسلمان فتح یاب ہو گئے، اور جو کافر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی ان کی کام نہیں چلا۔ تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اہل روم مغلوب ہو گئے، یہ ان کی وہ شکست کا معاملہ۔ اور قریب کی سرزمین یعنی شام میں آئے تھے، انہوں نے قبضہ کر لیا مجوسیوں نے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اپنی مغلوبیت کے بعد ان قریب اپنے دشمن اہل فارس پر غالب آئیں گے، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ تھا، یہ ہوگا۔ اور چند ہی سالوں میں پہلے بھی ہر چیز کا اختیار صرف اللہ کو حاصل تھا، اور بعد میں بھی صرف اسی کو حاصل رہے گا، اور اس دن مومن خوش ہوں گے۔ یہ دیکھیں، اس لحاظ سے کہ ایک قدر مشترک ہے ہمارے ان کے درمیان کہ وہ بھی اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، ایک قدر مشترک ہو گئی، اسی لیے پھر ہم ان کے لیے مومنوں کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی نصرت و تائید پر وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہ غالب بے حد مہربان ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا، اور اگلی آیت میں پھر اس کو دوبارہ فرمایا کہ
کہ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، وہ یہی سمجھتے ہیں ظاہر جو آتا ہے وہی جیسے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لوگ دنیاوی زندگی کے ظاہری امور کو جانتے ہیں اور فکر آخرت سے بالکل ہی غافل رہتے ہیں، ان کو ظاہر نظر آتا ہے کہ یہ دیکھو ان لوگوں نے کس طرح قبضہ کر لیا مسلمانوں کے اس علاقے یا ان کے اہل کتاب کے علاقے پر، رومیوں کے علاقے پر، اب دیکھو یہ کیسے نکلے، اللہ نے دکھا دیا۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنی ذات میں غور فکر نہیں کیا؟ یہاں سے وہ دلائل توحید اور دلائل آخرت کا تذکرہ شروع ہوا 8 سے لے کر 27 آیت تک۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو، ان کے درمیان کی ہر چیز کو برحق اور ایک مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں وہ، تو اسی لیے ان کو دعوت دی گئی کہ یہ دیکھو دلائل دیکھو اللہ کی قدرت کے دلائل دیکھو جو اس نے آسمان اور زمین میں پیدا کیے ہیں، سب دیکھ کے تمہیں ایمان لانا چاہیے، لیکن وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ دیکھتے کہ ان قوموں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ وہ قومیں ان سے زیادہ قوت والی تھیں، بہت طاقت تھی ان کے پاس، انہوں نے زمین کو جوتا، اسے اس زمانے کے لوگوں سے زیادہ آباد کیا، اور ان کے پاس بھی ان کے انبیاء معجزات لے کر آئے تھے، پھر ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر وہ چلیں پھریں، دیکھیں، باہر جائیں، ذرا سیر و سیاحت کریں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ پچھلی قوموں کا کیا حشر ہوا، ان کی نشانیاں موجود ہیں، اب تک ان کی نشانیوں کو دیکھیں گے تو، اور یہ دوسری بات یہ بتا دی کہ وہ کوئی معمولی نہیں تھیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اس زمانے کی وہ سپر پاورز تھیں، وہ قوتیں تھیں، وہ طاقتیں تھیں، انہیں زمین کو بھی جوتا، اس میں سے بھی نکالا، اور پھر انہوں نے کیا کیا بلڈنگیں بنائیں، کیا کیا چیزیں کی تھیں، پہاڑوں میں انہوں نے گھر بنائے تھے، قوم سمود کا جیسے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو لیکن ان کا مسئلہ یہی ہوا کہ ان کے پاس رسول آئے لیکن نہیں مانے یہ لوگ، تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، ان کو ان کے اس اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله، تو فرمایا کہ پھر جن لوگوں نے برا کیا تھا ان کا انجام برا ہوا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ تھے ان کے جرائم۔ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ عقلی دلیل دے دی اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کرنے کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، جیسے پہلے پیدا کیا، جس سے پہلے تمہیں پیدا کر دیا اس طرح دوبارہ بھی پیدا کر دے گا، یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے، اللہ کے لیے ٹھہرائے ہوئے ان کے شریکوں میں ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کا معاملہ آ گیا مشرکین کا، کہ جو بھی ان کے شریک ہیں، جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں، کوئی ان کا مدد کرنے کے لیے، سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ الٹا انکار کر دیں گے کہ ہم مانتے ہی نہیں، ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا، یہ سب ان کا اپنا کیا دھرا ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن وہ لوگ دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، بس جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہوں گے اور نیک عمل کیا ہوگا وہ جنت میں خوش خرم رہیں گے، یہ وہ جماعت ہے، اللہ کے نیک بندے جنہوں نے نیک کام کیے، اللہ نے ان کو جنت میں بھیج دیا، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا، ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی ہوگی، وہ عذاب میں ڈال دیے جائیں گے، وہ سخت عذاب میں جائیں گے اور وہ بھگتیں گے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کا انجام سامنے نظر آ جائے گا۔ تو اسی لیے پھر یہ دعوت دی گئی مسلمانوں کو کہ پس تم لوگ اللہ کی پاکیزگی بیان کرو، جب شام کرو اور صبح کرو، اور آسمان اور زمین میں ہر تعریف صرف اسی کے لیے ہے، اور اسی کی پاکیزگی بیان کرو، سے پہر کو بھی اور دوپہر کرو، یعنی ہر وقت تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس طرح 5 نمازوں کا حکم دے دیا گیا، بتا دیا گیا کہ یہ تم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اللہ کو یاد کرنا ہے، اسی کے ذریعے ہی سے تم پھر وہ ہوگے۔ اب تمسون کہا شام کرنا، یہ مغرب کا ہے،
اور عشاء ہے اس میں، تصبحون فجر ہے، صبح کرتے ہو فجر کی نماز، عشین عصر ہے، اور تظہرون ظہر مراد ہے۔ اس طرح یہ پانچوں نمازیں آ گئیں، اس کے ذریعے سے تم اللہ کی نعمت حاصل کر سکتے ہو، اللہ کا اجر تمہیں مل جائے گا۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح تم لوگ بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ، اللہ کی قدرت، اس کی عظمت کہ وہ کس طرح زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکال دیتا ہے، اور پھر زمین کو زندہ کیسے کرتا ہے جو کہ مردہ ہو چکی تھی، کوئی چیز نہیں تھی، بالکل بنجر تھی، لیکن جیسے ہی اس پہ بارش ہوئی وہ لہلہا اٹھی۔ تو فرمایا اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، بالکل ختم ہو جاؤ گے، مردہ ہو جاؤ گے، بالکل ہی ہڈی پسلی ہر چیز ختم ہو جائے گی، اللہ دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ میری نشانیاں کیا ہیں، تاکہ ہم سمجھیں نشانی سے مراد یہ ہوتی ہے کوئی خاص چیز، خاص قسم کی چیز جس سے ہم پہچانتے ہیں، کوئی نشانی رکھ دیتے ہیں کسی چیز کے لیے کہ یہ چیز میری ہے، تو یہ نشانی جو ہے پھر کام آتی ہے۔ تو یہاں اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں۔ تو فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر تم انسان بن کر ہر طرف پھیلتے جا رہے ہو۔ تو یہ اس کی نشانی ہے کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور پھر یہ انسان بڑھتے چلے گئے، پھیلتے چلے گئے۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بتا دیا کہ دیکھو تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنا دیے، جوڑا بنا دیا تمہاری بیوی تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ تو ظاہر ہے کہ انسان جب جوانی کو پہنچتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو اس کو ایک خواہش ہوتی ہے، اس کی خواہش جب پوری ہو جائے سکون اطمینان مل جاتا ہے۔ تو یہ فرمائیں کہ تم سکون حاصل کرو اس سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی وہ نکاح ہو جاتا ہے یہ محبت آ جاتی ہے، رحمت آ جاتی ہے۔ اور پھر فرمائے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہے، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے۔ بے شک اس میں علم والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو آسمان، زمین، ان کا پیدا کرنا، اور تمہاری زبانیں اور رنگ مختلف ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا اللہ کی قدرت کا ایک کمال ہے۔ یہ مختلف زبانیں ہیں، کوئی ایک زبان نہیں بولتا پوری دنیا میں، اس کے لیے ہزاروں لاکھوں زبانیں ہیں جو کہ بولی جاتی ہیں، بولتے ہیں لوگ، اور جو سمجھنا چاہتا ہے سمجھ لیتا ہے اس کو۔ اور اسی طرح رنگ بدل دیے، نسلیں بدل دی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس میں علم رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں۔ مزید فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ رات اور دن میں تمہارا سونا ہے، اور جاگ کر تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی نشانی کہ دن اور رات میں سکون، دن میں کام کاج، اور پھر یہ اس سے آدمی سب کچھ حاصل کر لیتا ہے اپنی محنت سے۔ اور وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، جس میں ڈر بھی لگتا ہے، بارش کی امید بھی ہوتی ہے، اور وہ آسمان سے بارش اتارتا ہے جس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح ہر نشانی کے بعد بتا رہے ہیں کہ کون ہے جو اس کو سمجھ سکتا ہے، وہ یہ لوگ ہیں، کہیں عقل والے، کہیں علم والے، کہیں غور و فکر کرنے والے، کہیں وہ اس سے پہلے جو فرمایا کہ پوری طرح اس کو سمجھنے والے۔ تو وہی ان سے نشانیوں سے فائدہ اٹھائیں گے جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی فرما دیا کہ یہ بارش کا پانی وہی نازل کر سکتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ،
اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جب وہ تمہیں زمین سے نکلنے کے لیے پکارے گا تو تم سب یک بارگی نکل پڑو گے، سب کے سب اٹھ کھڑے ہوگے، کوئی اپنی اسی قبر میں سوتا نہیں رہے گا، بلکہ سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے حضور جمع ہو جائیں گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، اور آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب اسی کے غلام ہیں، مملوک ہیں اس کے، ہر ایک اسی کا فرما بردار ہے، اور ہر جو ظاہر ہے کہ جو بھی اپنے مالک کا فرما بردار ہونا ہے تو وہ اسی طرح ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور آسمان و زمین میں وہی اعلیٰ صفت والا ہے، وہی بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 سے 29 میں پھر انفس میں جو دلائل ہیں ان کا ذکر فرما دیا، کہ فرمائے کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہ تمہیں سمجھانے کے لیے تمہاری ہی ذات سے ایک مثال پیش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مثالیں دیتے ہیں قرآن کریم میں، بے شمار مثالیں دی ہیں اللہ نے۔ تو یہی ہے کہ مثال کے ذریعے سے ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک معنوی چیز جب اس کو حسی طور پہ دیا جاتا ہے، کسی کنکریٹ شکل میں دیا جاتا ہے، تو انسان فوراً سمجھ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک مثال دی، کہا کہ تمہارے میں سے وہ کیا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کچھ ایسے ہیں جو تمہاری دی ہوئی روزی میں تمہارے ساتھ شریک ہو اور تم سب اس میں برابر ہو جاؤ؟ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر تمہیں 1,00,000 روپے تمہارے پاس ہیں تو 50,000 تم ان کو دے دو، 50,000 اپنے پاس رکھ لو، کہ میں اور وہ برابر ہو گئے؟ کہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ فرمائیں کہ یہ ذرا غور کرو اس سے، ان غلاموں سے تم اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے برابر کے لوگوں سے ڈرتے ہو۔ ہم اسی طرح آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو مثال دے کے بتا دیا کہ وہ تمہارے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ نے ان کو کم رکھا ہے، ان کی صلاحیت کم ہے، پیسہ کم ہے، طاقت کم ہے، سٹیٹس کم ہے تم سے، اسی لیے تمہارے غلام ہیں، ملازم ہیں، نوکر ہیں، تو برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ برابری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتا دیا ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں تم اپنے ہاتھوں سے یہ بت بناتے ہو وہ اللہ کے ساتھ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کو پھر برابری کا دعویٰ کیسے کرتے ہو تم کہ وہ برابر ہو گئے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اسی لیے اس کو واضح کر دیا گیا، بتا دیا گیا اور فرما دیا گیا کہ تم اسی طرح ڈرتے ہو جیسے اس طرح اپنے برابر کے لوگوں سے ڈرتے ہو۔ ہم اسی طرح آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو بار بار اسی عقل کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ سوچو، سمجھو، غور و فکر کرو اور پھر اس پہ ایمان لاؤ۔ بلکہ ظالم اہل شرک بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، بس جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون راہ دکھا سکتا ہے؟ ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، کوئی کسی قسم کی مدد کرنے والا ان کے لیے نہیں ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، تو یہاں پہ آیت نمبر 30 سے 39 تک اسلام کی دعوت ہے، دین فطرت اور سیدھا دین ہے، اس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ اب اس دین کی طرف ان کو بلائیے کہ اس دین کو قبول کر لیں۔ بس اے میرے نبی آپ یکسو ہو کر دین اسلام پر قائم رہیے، یہ اللہ کا وہ دین فطرت ہے جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، یہی سچا اور صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو، لیکن اصل یہ ہے وہ فطرت اللہ، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت کے مطابق فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہی فطرت ودیت کی جاتی ہے، توحید، اللہ کی وحدانیت۔ لیکن اس کے ماں باپ جو ہیں، کوئی یہودی بنا دیتا ہے، کوئی عیسائی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی، کوئی ہندو، کوئی سکھ، اپنے اپنے اس کے مطابق بنا دیتے ہیں، ورنہ وہ بچہ دین اسلام پر ہے، دین فطرت پر ہے۔ یہی چیز فرمائی گئی، اللہ کی جو تخلیق ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا، یہی سچا اور صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کا کیا اس میں فیصلہ ہے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے دین اسلام پر قائم رہو، اسی سے ڈرو اور نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ تو یہ دیکھ لیجئے یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، دین اسلام پر قائم رہو اسی طرح،
اسی سے کا خوف رکھو، نماز قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، شرک کرنے والے ان میں سے کون ہیں؟ اگلی آیت میں دیکھ لیجیے کیا فرما دیا، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان مشرکین میں سے وہ لوگ ان میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر گروہ کا جو دین و عقیدہ ہے اس پر خوش ہے، وہ مزے میں ہے کہ میرا معاملہ ٹھیک ہے۔ اس معاملے میں یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کس طرح اس دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کوئی کچھ بنا دیا، کوئی کچھ بنا دیا۔ تو یہی چیز فرمائیں کہ یہی شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر پارٹی یا ہر گروہ وہ خوش ہے اپنے ابھی بات پہ کہ ہم ٹھیک ہے، ہم صحیح ہیں، ہم حق پر ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کر پکارتے ہیں۔ پھر جب انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ تو یہ بار بار یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ کفار اور مشرکین کا معاملہ عجیب ہے، عجیب تضاد ہے ان کا، کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، قحط سالی ہے، یا سمندر میں ہیں، ڈوب رہے ہیں، تو پھر تو اللہ کو پکاریں گے، ہائے اللہ مر رہے ہیں، ہم بچا لے ہمیں۔ ہم اب یہ نہیں کریں گے۔ ہم یہ وعدے کرتے تھے اللہ سے کہ ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیتے، ان کو پتہ ہے اللہ کو کہ یہ کیا کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی دیتے کہ چلو دیکھو کیا کرتے ہو تم۔ تو ان میں سے فرمایا کچھ لوگ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو فلاں پیر صاحب کی کرامت تھی کہ جس نے ہماری کشتی کو بچا لیا، یہ جو مصیبت آئی تھی اس میں فلاں پیر صاحب نے کام کیا ہے، ان کی مسئلہ ہے۔ پہلا بچے کو مانگتے رہے، جب بچہ دے دیا تو کہا کہ اللہ دیتا نہیں ہے، پیرا دیتا، یہ پیرا نے دیا سمجھ، تو وہ پھر اس کی طرف چلے جاتے۔ تو یہی چیز فرمائی جا رہی ہے کہ ثم اذا اذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون، ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ پھر وہ شریک بنانے لگتا ہے اور وہ اللہ کی طرف نہیں اس کو منسوب کرتا۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ ہم نے انہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کی ناشکری کریں۔ بس تم لوگ چند روز مزے کر لو، ان قریب ہی تمہیں اپنے انجام معلوم ہو جائے گا۔ تو لہذا اللہ کی طرف سے مہلت، تدریج اور ڈھیل دے دی کہ دیکھنا تمہارا وقت آنے والا ہے، اس لیے کہ تم لوگ مانتے نہیں، ناشکری کرتے، اللہ کی دی ہوئی نعمت منسوب کر دی کسی اور کی طرف، تو یہ تو ناشکری ہے۔ تو لہذا پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تو لے گا ضرور۔ کیا ہم نے ان کے پاس کوئی دلیل بھیج دی ہے جو انہیں شرکاء کی خبر دیتی ہے جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ کیا ہے کوئی دلیل ان کے پاس؟ تو ظاہر ہے کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، کوئی ایسا چیز نہیں جس کے ذریعے سے وہ اللہ کے اس شرک کو جو کرتے ہیں اس میں ان کے پاس کوئی دلیل ہو، ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کی مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، بڑے اتراتے ہیں کہ دیکھو ہمیں مل گیا، اور جب انہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت جلد نا امید ہو جاتے ہیں، پھر وہ ساری امید ختم، ساری توقعات ختم، پھر بالکل نا امید، ہائے مارے گئے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا۔ تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ کیا لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ جس کی چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے؟ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے کہ سب برابر نہیں رکھے اللہ نے، کسی کو بہت کچھ دیا، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو کچھ نہیں دیا، یہ سب اللہ کا معاملہ ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ عادل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ انہی غریبوں کو، مسکینوں کو ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ان کو سب کچھ دے دیتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے؟ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ بس اے میرے نبی، آپ رشتہ دار کو اس کا حق دیجیے، مسکینوں کو، مسافروں کو، یہ کام ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ تم اس طرح اپنے صلہ رحمی بھی کرو، مسکین اور جو مسافر ہیں ان کو بھی دو، تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بندوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور تم لوگ جو سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے، تو اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، وہ بڑھتا نہیں ہے بلکہ گھٹتا ہے۔ اور تم لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ایسے ہی لوگ اسے کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔
تو یہ دیکھیے کہ جو پیسہ لے رہا ہے سود کے ذریعے سے، اس کے لیے صاف کہہ دیا کوئی فائدہ نہیں، گھٹے گا بڑھے گا نہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کما لوں گا، یہ کر لوں گا، سود پہ سود، سود پہ سود، اور وہ اس طرح کمانے کی فکر کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے پاس میسج آتے ہیں دھوکہ دہی فراڈیوں کے کہ آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سے اتنے لاکھ ملے ہیں، اور اس میں ہے فلاں جو لاٹری ہے اس کے اندر آپ کو ایک گاڑی ملی ہے، آپ کو اتنے کروڑ ملے ہیں، اتنے لاکھ ملے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ تو وہ سمجھتے ہیں اس کے ذریعے سے حاصل کر لیں گے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے ہاں اپنی سب کچھ برباد کر رہے ہیں، کوئی چیز ان کی بچے گی نہیں، سب برباد ہو گئے، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہی سود کا معاملہ ہے کہ سودی جو ہے، جو سود خور، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ کسی کام کا نہیں، سب بیکار۔ اس کے مقابلے میں کیا فرمایا؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین سسٹم بنا دیا ہے کہ اگر واقعی ہمارے ملک میں وہ زکوٰۃ جمع کی جائے سب لوگوں سے تو کوئی فقیر مسکین کوئی غریب رہے گا ہی، سب کو مل جائے۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، برکت دی جاتی ہے اس کو زکوٰۃ دینے والے کے لیے بھی، اور پھر پورے معاشرے میں جہاں یہ زکوٰۃ کا سسٹم آ جاتا ہے، نظام آ جاتا ہے، تو اسی لیے اسی کو فرمایا گیا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے، اور بڑھاتا ہے، کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں دکھا دی کہ سود سے بظاہر تم دیکھتے اضافہ ہو رہا ہے، نہیں، گھٹ رہا ہے۔ زکوٰۃ سے بظاہر کم ہو رہی ہے رقم تمہاری، لیکن بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہیں روزی دی، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جو یہ کام کر سکے؟ اس کی ذات پاک بے عیب ہے، ان کے شرک سے بہت بلند ہے۔ تو یہاں پہ شرک کی تردید کے سلسلے میں یہ بات بتا دی کہ یہ چیلنج کر دیا کہ ہے تمہارے بتوں میں سے کوئی ایسا کام کرنے والا کہ دوبارہ زندہ کر کے دکھایا؟ کوئی مر گیا ہے اس کو کہے قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ، دیکھو کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو یہی ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا، ان کے نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو کرتے تھے، اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا، لیکن اب کون کر سکتا ہے؟ یہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، جو قیامت سے پہلے سب کو زندہ کر دے گا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ان کی اللہ تعالیٰ ان کی ذات پاک ہے، بے عیب ہے، ان کی شرک سے بہت بری ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد پھیل چکا ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے ہیں، تاکہ اللہ ان کے بعض بدعمالیوں کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ جتنا یہ فساد ہے زمین میں اور پانی میں، جہاں پہ بھی فساد ہے سب اعمال کی بنا، ہمارے اپنے اعمال کی بنا پر یہ ہے۔ اس کی ایک مثال یہی ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم پر کیسے حکمران آ گئے، فلاں یہ ہے فلاں وہ ہے، ہم باتیں کرتے ہیں، تو یہی ہوگا فساد، اسی طرح آئیں گے لوگ، اس لیے کہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، ہمارے اعمال کی بنا پہ آتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کہا کہ ہم اسی طرح بعض ظالموں کو ظالموں پر مسلط کرتے ہیں ان کے اعمال کی بنا پر۔ تو یہی ہوگا، جیسے ہمارے اعمال ویسے ہی ہمارے عمال ویسے ہی آئیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تو بڑے بدکار ہوں، غلط ہوں، ہمارے حکمران جو ہیں بڑے نیک ہوں، پارسا ہوں، بڑے اللہ والے ہوں، نہیں ہو نہیں سکتا۔ تو جیسے ہم ہوں گے ویسے ہی ہمارے حکمران ہوں۔ تو لہٰذا پھر ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہم بدلیں گے تو ہمارے حکمران بھی بدل جائیں گے۔ تو یہ اسی لیے یہاں پہ فرما دیا کہ یہ فساد کیوں ہے؟ تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ سب اعمال، یہ فساد فی الارض ہے۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ ان کی بعض بدعمالیوں کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تو یہاں پر جو فرمایا کہ میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین میں چلو پھرو اور جا کر دیکھو تو صحیح پچھلوں کو کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے اکثر لوگ مشرک تھے، شرک میں پڑے ہوئے تھے،
اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو انجام دیا، کیسا بدلہ دیا، سب کو اللہ تعالیٰ نے تحت ایک کر دیا، سب کو ختم کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر دعوت اسلام، بس اے میرے نبی آپ درست دین اسلام پر قائم ہو جائیے اس دن کے آنے سے پہلے جسے اللہ کی طرف سے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ قیامت کا دن، جس دن لوگ جدا ہو جائیں گے، سب الگ الگ ہو جائیں گے، کوئی کسی کے کوئی فکر نہیں کہ وہ فلاں کہاں گیا، فلاں آیا، فلاں نہیں آیا، نہیں، اپنی پڑی ہوگی۔ بس جو آدمی کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر آئے گا، خود بھگتے گا وہ۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے وہ اپنے ہی لیے بھلائی کی راہ ہموار کریں گے۔ تو یہ ہے، ہر ایک کو اس کا بدلہ ملنا ہے۔ کفر کیا ہے اس کا وبال ملے گا، نیک اعمال کیے ہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ تو تاکہ اللہ ایمان اور عمل صالح والوں کو اپنے فضل سے اچھا بدلہ دے، وہ یقیناً کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر 46 سے 53 تک اللہ تعالیٰ نے کچھ دلائل، مزید دلائل دیے ہیں اپنی قدرت کے، اپنی توحید کے۔ تو فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ۔ تو یہاں پہ بھی جیسے ہم پہلے وہ نشانیاں پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ ایک اور نشانی بتا دیں۔ وہ کیا ہے؟ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بارش کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے۔ پہلے آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، اور پھر اس کے بعد بارش آ جاتی ہے۔ تو یہ پہلے کیا تھی؟ خوشخبری تھی کہ تیار ہو جاؤ، بارش آنے والی۔ تو یہ خوشخبری مل گئی تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور شاید کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یہ ہے اصل مقصد کہ اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں رکھا، زمین میں بھی اور پانی میں بھی کشتیاں جو ہیں چل رہی ہیں، سب اس کے حکم سے اس نے تمہارے لیے سب مسخر کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کو ان کی قوموں کے پاس بھیجا تھا، اور جو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، بس جن لوگوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، یہ اللہ کا انتقام، کوئی انسان کا انتقام نہیں ہے، اللہ کا انتقام ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے ایسے کفار سے؟ اور ہم نے مومنوں کی تائید و نصرت واجب تھی، ہم نے ان کی تائید کی۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر یہ حق تھا، ہم پر لازم تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اگر واقعی مومن ہیں تو مدد ہوگی نا، مومن ہی نہیں ہے تو پھر مدد کیسے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ تو آئیں نا ایمان والے بنے۔ تو اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں جو فرشتے بھیج رہا ہے کن کے لیے؟ مومن تھے نا، اللہ پر ایمان، ہم جیسوں کے لیے نہیں، کوئی مدد نہیں ہوتی، مار کھاتے ہیں، روتے ہیں، اب تک رو رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ مومن بنو، دیکھو پھر اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی۔ تو یہی چیز فرما دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا ہمیں۔ اللہ الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ ہوائیں بادل کو حرکت دیتی ہیں، پھر اللہ اس بادل کو آسمان میں جیسے چاہتا ہے بکھیر دیتا ہے، اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ بس آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان سے بارش کے قطرے نکلنے لگتے ہیں۔ پس جب اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے اللہ کی نعمت، کس طرح اس نے بادل کو آسمان میں بکھیر دیا، پھر ان کو الگ الگ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر ان سے کہا کہ فلاں جگہ جا کے برساؤ، جسے اللہ حکم دے دے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جا رہا تھا، اس نے آواز سنی کہ اس کو آواز آئی کہ جاؤ جا کے فلاں کی زمین پہ فلاں کے باغ میں جا کے پانی برساؤ۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہے کہ اس کو باقاعدہ آرڈر جا رہا ہے۔ تو وہ پھر گیا اسی بادل کے پیچھے پیچھے، دیکھیں بادل کہاں جاتا ہے، وہاں جا کے اس نے ایک چٹیل پہاڑی تھی وہاں پانی برسا دیا۔ وہ بہہ کے ایک بندہ تھا، کھیت تھا اپنے باغ میں، اس کے باغ میں چلا گیا پانی۔ تو اس نے دیکھا کہ اللہ نے انتظام فرمایا اس کے لیے۔ تو جا کے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا یہ میرا نام ہے۔ وہی نام تھا جو اس نے آسمانوں میں سنا تھا، بادلوں میں سنا تھا کہ فلاں جاؤ فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ اس نے کہا بھائی کیوں پوچھ رہے ہو مجھے؟
تو اس نے سارا واقعہ بتایا کہ میں نے تو بادلوں میں تمہارا نام سنا ہے کہ جاؤ جا کے اس کی بستی کو، اس کے باغ کو جا کے سیراب کرو۔ دیکھیے اللہ کا انتظام کہ اس کے لیے اس نے بتایا کہ کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر یہ ایسا انتظام اللہ نے تمہارے ساتھ کیوں کیا اتنا؟ تو اس نے کہا کہ میرا معاملہ یہی ہے کہ میں جو بھی اس میں سے کماتا ہوں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ تو میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے۔ ایک ہے میں واپس اس زمین میں ڈال دیتا ہوں اگلی فصل کے لیے، ایک میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ تو اللہ کو یہ پسند آ گیا کہ دیکھا اس بندے نے کتنا عادل کیا، انصاف کیا کہ اللہ کا حصہ اللہ کو دے دیا، بندوں کا حصہ بندوں کو دے دیا، اور اسی زمین میں دوبارہ ڈال دیا، اور اللہ دے رہا ہے اس کو۔ تو دیکھیے اللہ نے کیسی اس کی مدد فرمائی کہ اس کو نام لے کر کہا جاؤ جا کے اس کی زمین کو سیراب کرو۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، پس اب اللہ کی رحمت کے آثار دیکھیے کہ وہ کس طرح زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ بے شک وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی قدرت کسی چیز کے لیے عاجز نہیں ہو سکتی، اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم ایک دوسری قسم کی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتیوں کو زرد دیکھنے لگیں تو اس کے بعد ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ رحمت والی نہ ہو، دوسری قسم کی ہو جو آگ لگا دے، جو بالکل ہی نیست و نابود کر دے، تو پھر دیکھو کیا کرتے ہیں کہ ایسی تیز تپش حوالی اور گرم ہوا آئی، سب کچھ جلا کے راکھ کر دیا۔ تو یہ پھر ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ بس آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ گونگوں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں۔ جب وہ آپ سے پیٹھ پھیر کر چل دیں تو یہ گونگے ہیں، یہی مردہ ہیں، یہ ان کو کوئی صلاحیت نہیں ہے ان میں۔ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے روک کر راہ راست پر لا سکتے ہیں، آپ تو صرف انہیں سنا سکیں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ وہ ہیں وہ لوگ اس قابل کہ وہ آپ کی اس دعوت کو سن لیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 54 سے 60 تک فتح بدر کی بشارت ہے، تسلی ہے اور مشرکین کو دھمکی ہے کہ دیکھو تمہارا حشر ہونے والا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، وہ اللہ ہے جس نے تم سب کو کمزور پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ بچہ کس حالت میں ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو پالتے ہیں، اس کی نگہداشت کرتے ہیں، تب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ بڑھے اور پھر وہ جوان ہو، ورنہ اپنی کمزوری میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا اس کمزوری کے بعد قوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جوان بن جاتا ہے، بالکل اس کو اپنی جوانی پہ بڑا مان ہوتا ہے کہ میں دیکھو کتنا طاقتور ہوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر اس قوت کے بعد کمزور اور بوڑھا بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے ہاں کہ پہلے اس کو طاقت دی، جوانی دی، پھر اس کو ایک دم بوڑھا کر دیا، کمزور کر دیا، پھر وہیں آ گیا جہاں پہلے تھا، کوئی کمزوری کی حالت۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا کہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ تو بڑا جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت آئے گی مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ وہ دنیا میں صرف ایک گھڑی ٹھہرے تھے، بس سب کچھ بھول گئے۔ یہاں پہ رہے 70 80 سال رہے، 90 سال رہے، سب کچھ بھول گئے، کیا نہیں بس تھوڑی سی دیر ٹھہرے تھے بس جی۔ یہ ان کا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح وہ دنیا میں بھی دھوکہ اور فریب میں پڑے رہے، وہاں پہ بھی یہی سمجھتے رہے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم مر کب جائیں گے، دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ تو یہی فریب تھا ان کے ساتھ، اب یہاں پر بھی آ کے اسی فریب میں ہیں۔ اور جنہیں علم و ایمان کی دولت دی گئی تھی وہ کہیں گے کہ تم لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق حشر کے دن تک ٹھہرے رہے، تو یہ ہے تم تو اس وقت تک وہیں تھے دنیا میں، تو یہ ہے حشر کا دن، لیکن تم لوگ جانتے نہیں تھے، تم سمجھتے ہی نہیں اس بات کو۔ تو یہ ہے حشر کا دن، اب تم اللہ کے پاس پہنچ گئے ہو۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، بس آج ظالموں کی معذرت ان کے کام نہیں آئے گی، اور نہ ان سے توبہ کرنے کا کہا جائے گا، نہ توبہ کر سکتے، کہ توبہ تو قبول ہوگی ہی نہیں،
اس حال میں، اس موقع پر، اس مرحلے میں کوئی توبہ نہیں، کوئی ایمان نہیں، لہذا آپ اپنا حشر خود دیکھ لیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کی ہے۔ جو بھی بات مشکل ہے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں مثالوں کے ذریعے سے سمجھا دیتے ہیں، اور چاہے آپ لوگوں کے سامنے کوئی بھی نشانی پیش کر دیں، جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ یہی کہیں گے کہ مسلمانوں تم تو جھوٹے ہو، جھوٹ بول رہے ہو تم، وہ ماننے کو تیار نہیں، لہذا جو مرضی کر لیں، یہ لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو بے علم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے، اس پچھلی آیت میں بھی اور اس آیت میں علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کو ہدایت کی طرف لاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا علم ہے جو ہدایت نہ لے تو وہ علم نہیں ہے، وہ گمراہی ہے۔ علم وہی ہے جو انسان کو سیدھی راہ دکھائے، اللہ کی طرف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لائے، وہ ہے علم، اصل علم ہے۔ اور جو بھٹکا دے وہ علم نہیں ہے، وہ گمراہی ہی گمراہی ہے۔ تو اسی لیے ان لوگوں کے بارے میں یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو جانتے ہی نہیں، علم ہی نہیں۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، پس اے میرے نبی آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ کہ تمہیں فتح دے گا، فتح ملے گی، یہ بشارت ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ تم اب کامیاب ہو گے، اور اللہ پر یقین نہ رکھنے والے آپ کو ہلکا نہ سمجھ لیں، وہ سمجھیں کہ انہیں کیا پتہ، یہ سب کچھ بھی نہیں جانتے، نہیں، ان کو ماننا پڑے گا۔ اب ماننا پڑے گا کہ یہ بھی ایک طاقت ہے، مسلمانوں کی طاقت ان کو ماننی پڑے گی کہ یہ اب جزیرہ عرب میں یہ مؤثر تھا، اور پھر یہی ہوا کہ ایسی اللہ نے طاقت بنا دی، ان کا روب، ان کا دبدبا، کہ کوئی بھی ان کے سامنے آنے سے گھبراتا تھا، نہیں آ سکتا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ کہ کس طرح جو کمزور تھے ان کو کتنے دبدبے اور روب والا بنا دیا۔ پھر وہ جزیرہ عرب تک محدود نہیں رہے، پھر وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، وہ اندلس تک پہنچ گئے، وہ یہاں پاک و ہند تک آ گئے، اسی لیے کہ اللہ نے ان کو نصرت دی، تائید دی، اور وہ اپنے دین کو لے کے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 34 آیات ہیں، اور مرکزی مضمون یہ ہے کہ سب سے بڑی حکمت کیا ہے، جذبہ شکر۔ شکر وہ چیز ہے کہ وہ اگر موجود ہے تو یہی سب سے بڑی حکمت ہے کہ وہ شخص جو ہے حکیم ہے، اس سے ہی توحید کا راستہ ملتا ہے۔ توحید عدل ہے اور شرک ظلم ہے۔ اور پھر دلائل توحید بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ الف لام میم، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمتوں کا خزانہ ہے۔ تو بات ہی حکمت سے شروع کی۔ نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، یہ ہدایت پر ہیں یہ سب، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ شروع کی جو 9 آیات ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہ تمہیدی گفتگو کی ہے اور بتایا ہے اس قرآن کے بارے میں اور ان ایمان والوں کے بارے میں۔ اب یہاں پہ بتا دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی بات خرید کر لاتا ہے۔ لہو الحدیث، تو لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ تو جیسے کہ بعض علماء نے، بعض صحابہ کرام نے اسی بات کی ہے کہ جو اس سے مراد گانا بجانا ہے، تو صحابہ اور تابعین کا یہی قول تھا کہ لہو الحدیث سے مراد ہر ناحق بات ہے جو غافل کرتی ہو۔ لہو جو ہے وہ غافل کرنا ہے، تو جو چیز غافل کرے گی وہی چیز جو ہے پھر وہ لہو الحدیث ہے۔ اس میں گانا بجانا بھی آ گیا، موسیقی بھی آ گئی، لغو گفتگو بھی آ گئی، اور جو بھی الٹی سیدھی جتنی چیزیں سب اس میں شامل ہیں۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یہ مشغلہ خریدتے ہیں، یہ لغو الحدیث خریدتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے یہ اللہ سے دور کرتے ہیں۔ تو فرمائیں کہ تاکہ بغیر سمجھے بوجھے اللہ کے بندوں کو اس کی راہ سے بھٹکائے اور اس راہ کا مذاق اڑائے،
ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو ایسا عذاب ہوگا جو ان کو رسوا کر دے گا، ان کو ذلیل کر دے گا کہ انہوں نے کس طرح ایسی باتیں کی ہیں جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو غافل کرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھ لیجئے کہ آج کل کے اسی دور میں جو چینلز ہیں خاص طور پہ وہ اس قسم کی موویز لا رہے ہیں، ایسی فلمیں لا رہے ہیں جو رمضان میں ہی آتی ہیں۔ یہی ہے لعب الحدیث کہ لوگوں کو اس سے غافل کرنا کہ نماز نہ پڑھیں، لوگ نماز کے وقت ہی ڈرامہ ہو رہا ہو تو پہلے ڈرامہ دیکھو پھر دیکھ لیں نماز پڑھ لینا جا کے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ دیکھیے غافل کرنے کی چیز کہ وہ بندوں کو غافل کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو مارے تکبر کے اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں ہے، بالکل ہی کان بند کر لیے، گویا اس کے دونوں کان بہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اس طرح بہرا بن جاتا ہے، بہرا کہ کہیں مجھے سننا نہ پڑ جائے قرآن۔ آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، بہت سخت عذاب دیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جو ہمارے بندے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے عمل صالح کیا، ان کے لیے نعمتوں سے بھری جنتیں ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے اور وہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے اور وہ ضرور اپنے بندوں کے ساتھ یہ انعامات دے گا۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اب دیکھو اس کی قدرت کے کرشمے ان آیات میں کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے پیدا کیا ہے جنہیں تم دیکھ سکو۔ دیکھ لو ذرا، کیا تمہیں کوئی ستون، کوئی سہارا نظر آتا ہے کہ آسمان اس کے اوپر ٹکا ہوا ہے؟ دیکھ لو، بغیر کسی سہارے کے یہ آسمان کھڑا ہوا ہے اور کبھی کسی کے اوپر گرا نہیں ہے کہ وہاں سے وہ جگہ کمزور ہو گئی وہ آسمان گر پڑا، نہیں، ایسا ہوا ہی نہیں۔ تو اللہ کی قدرت ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا اس میں کوئی کمی ہو جائے۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین پر پہاڑ رکھ دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں ہچکولے کھلائے، زمین ہلتی ہی رہے، ہم جھولا ہی جھولتے رہیں، نہیں، وہ پہاڑ وہاں پہ میخوں کی طرح گاڑ دیے کہ اب یہ زمین ہلے گی نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی قدرت ہے۔ اور اس پر ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، ہم نے آسمان سے بارش برسائی جس کے ذریعے زمین میں سے ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں۔ تو یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ دیکھ لو، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، نہ تمہارے یہ شریک کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اب تم لوگ مجھے دکھاؤ کہ اس کے سوا دوسرے جھوٹے معبودوں نے کیا پیدا کیا ہے کوئی ان کے پاس چیز؟ ان کا نمونہ بھی دکھا دو۔ اللہ نے بھی دکھا دی اپنے نمونے، اپنی تخلیق، تمہارے پاس کیا ہے دکھاؤ ہمیں۔ تو بلکہ ظالم مشرکین کھلی گمراہی میں ہے۔ اب یہاں سے اس کے بعد لقمان حکیم ان کا معاملہ، ان کی بات شروع ہو رہی ہے، ان کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ہے حکمت میں سے اللہ کا شکر ادا کرو، کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور جو شکر گزار ہوتا ہے اس کو فائدہ اسے پہنچتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، تمام تعریفوں والا ہے، اللہ کو کوئی فکر نہیں کرتے، نہ صحیح ہم چھین لیں گے تم سے۔ اور اس کے بعد پھر لقمان کا وہ نصیحت بتائی جا رہی ہے، کیسے اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں۔ لقمان تربیت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بیٹے تم نے کیا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت وہ پہلے خود کرے، اور یا اگر کوئی اور کر رہا ہے، بیوی ہے یا کوئی اور ہے، تو اس کو بتائے کہ اس طرح تم نے اس کی تربیت کرنی ہے۔ اس پہ نہ چھوڑ دے کہ نہیں جی خود ہی سیکھ لے گا، کہیں پہ کوئی ضرورت ہے یہ لو ریموٹ کنٹرول اور دیکھ لو، تو وہ تربیت ہو رہی ہے وہاں پر۔ زیادہ ہی ہے یہ لو موبائل سیکھ لو، اس پہ جو مرضی دیکھو، یہ تربیت، یہی تربیت جو ہے یہ خراب کرتی ہے، برباد کرتی ہے، کہ جب وہ اس طرح ہم کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو برباد کرتے ہیں، قرآن کی طرف نہیں لاتے، اللہ کے دین کی طرف نہیں لاتے۔ تو لقمان کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا
کہ میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک مت بنانا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یہ دیکھیں ان کو پہلی بات کیا سکھائی؟ عقیدہ توحید، شرک نہیں کرنا۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کی شان میں سب سے بڑی گستاخی ہے، تو لہذا تم شرک سے بچانا اپنے بچوں کو۔ تو یہ نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو کہ دیکھو شرک مت کرنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ تو یہ لقمان کا پہلا جو واعظ تھا اپنے بچے کے لیے کہ عقیدہ توحید پہ رہنا۔ بیچ میں پھر والدین کا تذکرہ بھی آ گیا جس میں شرک کی نفی ہے بہرحال۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے کہ اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اسے اپنے پیٹ میں ڈھوتی پھری کہ دیکھ لو کہ ماں نے کیا کچھ مصیبتیں اٹھائی ہیں، پورے 9 مہینے وہ اس بچے کو اپنے پیٹ میں ڈھوتی پھری، مصیبتیں، بیماری، پریشانی، تھکاوٹ، سب کچھ اس نے برداشت کیا اس بچے کے خاطر۔ تو اسی لیے تمہارا اس پہ بڑا حق ہے۔ تو فرمایا کہ پھر 2 سال کے بعد اسے دودھ پینا چھوڑا، 2 سال کے بعد دودھ چھوڑ دیا، ختم کر دیا، اس کو ہٹا دیا۔ ہم نے اسے حکم دیا تو میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ یہ دیکھیے شکر کی تعلیم کہ اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو کہ انہوں نے تمہارے ساتھ یہ کچھ کیا، اور اب میرا بھی شکر ادا کرو کہ سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کی بھی ایک حدود ہے، شکر کرنے، ان کی بات ماننے کی، ان کی بات کو سننے کی، اس کی بھی حدود ہے۔ وہ کیا ہیں؟ اگر وہ دونوں تمہیں اس پر مجبور کریں کہ تم میرا شریک کسی ایسے کو بنائے جس کے معبود ہونے کا تجھے علم نہیں ہے کہ وہ معبود ہے یا نہیں ہے، کسی اور غیر اللہ کو اس کے لیے کہیں عبادت کرنے کے لیے، تو کیا کر؟ ان کی بات مت مان۔ پھر نہیں ماننی، پھر بات نہیں ماننی، اس لیے کہ جو بھی بڑا ہے، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ حکمران ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ غلط فیصلہ، غلط حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت صرف اللہ کی، ان کی اطاعت جو ہے وہ صرف خیر میں ہے، اچھائی میں ہے، بھلائی میں ہے، اللہ کے احکام میں ان کی اطاعت ہے۔ اور پھر جو معصیت ہے، گناہ ہے، اس میں ان کی اطاعت نہیں ہے، ان کی بات نہیں مانی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا رہے، لیکن ویسے بھلائی کرتا رہے کہ ان کے ساتھ، چاہے وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، تو ان کا کھانا پینا ہے، ان کا لباس ہے، اوڑھنا پھرنا ہے، رہنا سہنا ہے، کرو ان کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عبادت کے معاملے میں نہیں۔ اور اس شخص کی راہ اپنا جس نے اپنی توجہ میری طرف سے پھیر لی ہے، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے کیے کی خبر تمہیں دے دوں گا، پھر تمہیں بتا دوں گا کہ تم نے کہاں جانا ہے۔ اس کے بعد پھر بات ہوئی لقمان کی بات، یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر، رائی یعنی سب سے ایسی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو بھی ہو سکتی ہے، کوئی چیز کسی چٹان کے اندر ہے یا آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، اللہ اسے لے آئے گا۔ بے شک اللہ بڑا باریک نظر والا ہے، بڑا باخبر ہے، کوئی چیز اس کے علم سے چھپی نہیں رہ سکتی، ہو ہی نہیں سکتا کوئی چیز چھپ جائے، چاہے وہ رائی ہو، رائی سے اور زیادہ باریک چیز ہو، سب اس کے علم میں کہاں ہے، کس کے پاس ہے، کیا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، سب اس کو پتہ۔ یہ تو عقیدے کی بات ہوگی، یہ بھی کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے۔ کہ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روک، اور تجھے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ سارے کام بڑے ہمت کے اور ضروری ہیں۔ تو دیکھیے اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دے رہے ہیں کہ نماز ضروری ہے، نماز نہیں چھوڑنی، یہ اللہ کے ساتھ تمہارا رابطہ ہے۔ اور نیکی کا حکم دینا ہے، نیکی کی بات کرنی ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف لانا ہے اور برائی سے روکنا۔ تو یہ معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ایک معاشرہ بنے، نیک معاشرہ۔ اور کسی چیز وصبر، کہ اس راہ میں مصیبتیں بہت آتی، کسی کو بات کہہ دیں آپ، وہ الٹا آپ کے اوپر چڑھ جائے گا کہ تو کون ہوتا بھائی، تو مجھے کیوں کہہ رہا ہے، تو اس پہ صبر۔
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کوئی مصیبت آئے پریشانی ہو تو صبر کرنا. بے شک یہ سارے کام بڑی ہمت کے اور ضروری ہیں، بڑی ہمت والے کام ہیں، تو جس کے پاس ہمت ہو وہی آئے پھر. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے اپنا چہرہ پھیر کر بات نہ کرنا، اکڑ کے، چہرہ موڑ کے، اس طرح جیسے کہ وہ کیا ٹھکانہ ہی نہیں ہے، اتنا اکڑ ہے اتنی. تو اسی کا کہہ دیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چل، زیادہ اکڑ کی ضرورت نہیں ہے. جسے وہاں فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ تو پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے، تو اتنا ہی رہے گا، اتنا 6 فٹ کا ہی، چاہے کتنا ہی تو اکڑ کے دیکھ لے، کوئی تجھے فائدہ نہیں ہوگا، نہ تو لمبا ہو جائے گا نہ تو نیچا ہو جائے گا، اسی طرح ہی رہے گا. تو پھر اکڑنے کی کیا ضرورت، پھر کیا فائدہ اتنی اکڑ کا. بے شک اللہ ہر اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو اکڑ کر چلنے والا، فخر کرنے والا ہوتا ہے. اور ایک اور بات فرمائی، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، اور اپنی آواز پست رکھ. بے شک بدترین آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہی اسے کہ میانہ روی، چال میں میانہ روی، کہ نہ تو اس میں اکڑ کر چلنا ہے، نہ ہی اس میں بالکل ایسے مریل ہو کے اتنا کہ پتہ نہیں جیسے کہ اس میں جان ہی نہیں ہے. تو حضرت عمر نے دیکھا ایک نوجوان کو کہ بالکل اس طرح ڈھیلا ڈالا جیسے کوئی اس میں دم ہی نہیں ہے. انہوں نے ایک لگایا اسے، چل سیدھی طرح، تو یہ کیا کر رکھا تو نے، مر رہا ہے تو، چل ٹھیک طرح چل. یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق چلو، آرام سے اکڑو نہیں بس. تو یہ ہے میانہ روی. وہی کہہ رہے ہیں لقمان کہ میانہ روی سے چلنا، بیٹے کو بتا رہے ہیں. اور دیکھو آواز بھی بلند نہیں کرنی، چیخنا چلانا نہیں ہے لوگوں کے سامنے، آرام سے بات کرو. اگر چیخنا چلانا کوئی اچھی بات ہوتی تو پھر گدھا ہی ہوتا سب سے اچھا، اس لیے کہ اس کی آواز سب سے زبردست ہے. چیختا ہے جب وہ، تو پھر دیکھیے پورا محلہ سنتا. تو یہ فرمایا کہ چیخنا چلانا کوئی اس کی بات تو نہیں ہے، کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں پھر اپنی قدرت کے کرشمے اور دلائل دیے ہیں اپنی نعمتوں پر، توحید اور آخرت پر. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر کر رکھا ہے جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں. اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم، بغیر دلیل، بغیر کسی روشنی دینے والے کتاب کے جھگڑتے ہیں. کوئی علم تو ہوتا نہیں ان کے پاس، لیکن بس فوراً جھگڑنا شروع کر دیں، لڑنا شروع کر دیں، الجھنا شروع کر دیں گے. تو فرمایا کہ یہ غلط بات ہے. تو اسی لیے پھر علم کے ساتھ ہی بات ہو سکتی ہے، عالم سے ہی بات ہو سکتی ہے، جاہل سے بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے. تو یہی فرمایا کہ یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس طرح جھگڑنے لگتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا اس کی اتباع کرو، اس کو مانو، تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا وہ انہی کی اتباع کریں گے اگر شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کی عذاب کی طرف بلاتا رہا تھا؟ تو تمہارے باپ دادا کون سے کوئی بہت ہی بڑے عالم تھے، بہت بڑے وہ اللہ والے تھے؟ وہ بھی شیطان کے پیروکار تھے جیسے تم ہو. تو فرمائیں کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہو، تو اس نے مضبوط سہارا تھام لیا اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے. تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سامنے جھک گئے. مسلمان، اسلام کا مطلب ہی ہے استسلام، کہ پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. یہ ہے اصل اسلام. تو فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ، تو انہوں نے ایک مضبوط سہارا پکڑ لیا. اور اگر کوئی کفر کرتا ہے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ بنا دے، آپ افسوس نہ کریں. انہیں ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، تب ہم انہیں ان کی کرتوتوں کی خبر دیں گے. بے شک اللہ سینوں میں پوشیدہ باتوں تک کو جانتا ہے، سب باتوں کا علم ہے، کوئی چیز سے چھپی ہوئی نہیں ہے. نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم انہیں کچھ دنوں تک دنیاوی زندگی سے لطف اندوز ہونے دیں گے، پھر انہیں ایک بدترین عذاب تک کھینچ کر پہنچا دیں گے. تو اس کے بعد ان سے سوال جواب بھی ہو گئے. پوچھا ان سے، اگر آپ ان سے پوچھیں گے
کہ یہ بتاؤ کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو کہیں گے اللہ نے پیدا کی ہیں سب چیزیں۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں پھر، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں اس بات کو۔ صرف یہ تو کہہ دیا کہ ہاں اس نے پیدا کیا ہے، لیکن اگلی بات بھی تو کرو کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت کرو پھر۔ اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب قلم بن جائیں، اور اس سے پہلے کی آیت، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے ان کا مالک اللہ ہے، وہ ہے مالک حقیقی، بے شک اللہ بڑا بے نیاز، بڑی تعریفوں والا ہے۔ اور اس کی یہی تعریف کے بارے میں بتا دیا کہ اس کا معاملہ کیا ہے، کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں، اور سمندر روشنائی بن جائیں، اور اس کے بعد مزید سمندر اس کی مدد کریں اور آ جائیں، 14 سمندر ہو جائیں، تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوتے، وہ ختم نہیں ہوتے۔ اسی طرح جیسے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے درختوں کا بیان کیا، سمندر کا بیان کیا، اس کی طرح ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے تمام یہ چیزیں خرچ کر بھی دی جائیں تب بھی اللہ کے کلمات پورے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے اس کی عظمت۔ بے شک اللہ زبردست بڑا حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم کو سب پہلی بار پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ روز قیامت زندہ کرنا ایک شخص کو پیدا کرنے سے زیادہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اگر چاہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دے یا ایک کو پیدا کر دے، سب برابر ہے۔ اس نے تو کن کہنا ہے، کن کہے گا بات ختم ہو جائے گی۔ تو لہذا اللہ کے لیے تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں اس معاملے میں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے آفتاب و مہتاب کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک مقررہ وقت تک چلتے رہتے ہیں، اور بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے، سب علم ہے اس کو، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا جن معبودوں کو لوگ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، بے شک اللہ سب سے عالی مقام، سب سے بڑا ہے۔ تو یہاں بھی اس بات کی دلیل دے دی کہ یہ ہے معبود برحق، جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، دوبارہ زندہ کرتا ہے، یہ ہے وہ معبود برحق، اس کی عبادت کرو۔ تم اس کی مانتے نہیں ہو تو کیا آپ دیکھتے نہیں؟ الم تر ان الفلک تجری فی البحر، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی رہتی ہے تاکہ وہ تم سب کو اپنی بعض نشانیوں کا مشاہدہ کرائے، کہ تم دیکھو اللہ کی قدرت، کہ سمندر میں اوپر نیلا آسمان، نیچے نیلا پانی، بس وہاں پہ بچانے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ بے شک اس میں ہر اس آدمی کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر اور شکر کرنے والا ہے، اس کے لیے نشانی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ؟ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب کوئی موج انہیں سمندر کے سائبانوں کی طرف ڈھانپ لیتی ہے، بالکل سائبان ان کے اوپر آ جاتے ہیں، تو اللہ اس کی بندگی کو خالص کر کے پکارتے ہیں، اللہ اب ہمیں بچا لے۔ اب اللہ یاد آ، پھر جب انہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے بعض ہی حق پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا ہر وہ آدمی انکار کرتا ہے جو بدعہدی کرنے والا ناشکرا ہے، وہ ہے وہ جو نہیں مانتا، اس لیے کہ وہ ہے ہی ناشکرا، تو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اور اس دن سے ڈر کر رہو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا، کوئی نہیں دیکھے گا۔ اللہ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، بس تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تم سمجھو کہ بس یہی سب کچھ ہے، اور کہیں شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ذرا غور فکر کرو قرآن میں، سمجھو اللہ کی باتوں کو۔ اور اس کے بعد یہ مفاتیح الغیب، یہ غیب کی چابیاں اللہ نے بتا دی ہیں کس کے پاس ہیں۔ بے شک اللہ کو ہی قیامت کا علم ہے، قیامت کب آئے گی وہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، کسی کو علم نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، دوسری بات کہ بارش وہ برساتا ہے، اس کو پتہ ہے بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، سب اس کو معلوم ہے، اور کوئی نہیں جان سکتا، کسی کو پتہ نہیں ہے، اور وہی جانتا ہے اسے جو ماں کے رحم میں ہوتا ہے،
اور جو ماں کے پیٹ میں ہے، اس کے رحم میں ہے، اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ تو آج کل کے ہمارے جو یہ لال مجکڑ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہی پتہ ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ چل گیا۔ بھئی کیا پتہ چلا تمہیں؟ اس کی ساری زندگی پتہ چل گئی۔ ایک تو شک ہے، گمان ہے صرف وہ تو، لیکن وہ حقیقت تو نہیں معلوم تمہیں۔ یہاں یا علم، وہ جانتا ہے۔ علم، حقیقی علم کو کہا جاتا ہے، شک کو، گمان کو علم نہیں کہا۔ یہ ہے کہ وہ یا علم ما فی الارحام، کہ ماں کے رحم میں جو کچھ بھی ہے اس کو پتہ ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، زندہ رہے گا، نہیں رہے گا، مر جائے گا، کھائے گا، پیے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ تو پھر تم نے صرف یہ جان لیا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر وہ اسکرین پہ آ گیا سامنے تب تو جان لیا تم نے۔ اگر وہ نہیں آیا، اس کی ایسی وہ سچویشن ہے، تو پھر کیسے جانو گے تم؟ اس کو ہلاؤ گے کہ ادھر آ جاؤ، کر لو گے کچھ؟ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو پھر کیوں اللہ کے بارے میں کہتے ہو کہ نہیں ہم بھی جانتے ہیں؟ تو یہ بتا دی۔ اور پانچویں چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ زمین کے کس خطے میں اس کی موت واقع ہوگی، کہاں مرے گا، اس کو کچھ نہیں پتا جب کہاں موت آئے گی، اللہ ہی جانتا۔ یہ پانچ چیزیں بتا دیں، یہ مفاتیح الغیب صرف اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ تو اسی لیے کسی کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بھی جانتا ہوں، وہ نجومی بیٹھا ہوا ہے طوطے لے کے کہ میں بتاؤں گا تمہیں، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ تو اس کے بعد آتی ہے سورہ سجدہ، مکی صورت ہے، اس میں 30 آیات ہیں، اور اس کا مرکزی مضمون بھی قرآنی دلائل پر غور کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت ہے، اور پھر یہ بتا دیا کہ مومن اور فاسق کا انجام مختلف ہوگا۔ تو مسلمانوں آزمائشوں پر صبر و استقامت اختیار کرو، غلبہ حاصل ہو جائے گا تمہیں، اللہ تعالیٰ غالب کر دے گا۔ تو یہ اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس اللہ کی طرف سے ہے اور کوئی اس کو نہیں بھیج سکتا۔ ام یقولون افتراہ، کیا کفار مکہ کہتے ہیں کہ محمد نے اسے جھوٹ کر لیا ہے، اپنی طرف سے بنا کر لایا ہے؟ بلکہ یہ تو آپ کے رب کی برحق کتاب ہے، آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے، کہیں سے گھڑی ہوئی نہیں ہے، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، شاید کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ یہ ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں آیا جزیرہ عرب میں، تو اب آپ آئے ہیں تو اب آپ ان کو دعوت دین دیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کر دی، وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ پہلے عرش اس کا پانی پر تھا، زمین و آسمان بننے کے بجائے وہ آسمانوں پہ اس کا عرش ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ اس پر مستوی ہے، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی سفارشی ہے۔ تو کیا تم ان باتوں سے نصیحت حاصل کرو گے، سمجھو گے کہ نہیں سمجھو گے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہی آسمان سے زمین تک ہر معاملے میں کی دیکھ بھال کرتا ہے، پھر ہر بات اس کے حضور اس دن پیش ہوگی جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہوگی۔ تو یہ بتا دیا کہ 1000 سال کے برابر وہ ایک دن ہے، قیامت کا دن، وہ اللہ کے ہاں وہ ذات برحق تمام غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، زبردست ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی ذات، اور اس کی صفات بیان کر دی۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو نہایت عمدہ انداز میں پیدا کیا، بہترین انداز، احسن تقویم، اس میں پیدا کیا ہے۔ اور انسان کی تخلیق اس کی ابتدا مٹی سے کی، مٹی سے پیدا کیا اس کو، پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے خلاصے اور نچوڑ سے چلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ جو مٹی سے پیدا کیا تھا آدم کو، اس کے بعد پھر وہ اس نچوڑ سے، اس پانی سے آگے اس کی نسل چلا دی، پھر اس کو مکمل شکل و صورت بنائی، اس میں روح پھونک دی، اس نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنا دیے۔ واقعہ یہ ہے کہ تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کیسے پیدا کر دیا، تم مانتے نہیں، سمجھتے نہیں اس بات کو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں غائب ہو جائیں گے، مر کھپ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو اثر نو پیدا کیے جائیں گے، بلکہ یہ کفار اپنے رب کی ملاقات کے ہی منکر ہیں،
صرف یہی نہیں ہے کہ دوبارہ پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بلکہ کہیں گے ہم تو ملیں گے ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں ہوگی۔ تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجیے کہ موت کا وہ فرشتہ جو تم پر متعین کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کر لے گا، پھر قیامت کے دن تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو پھر پتہ چلے گا تمہیں کہ تم اب کہاں جا رہے ہو۔ اور پھر مجرموں کا بھی حشر بتا دیا، قیامت کے دن حشر کے سامنے ان کی حالت کیا ہوگی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کاش آپ وہ منظر دیکھ لیتے جب مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سن لیا، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سامنے جہنم چنگاڑ رہی ہے، سن بھی لی، اس کی آواز بھی سن لی، تو اب کیا کریں پھر؟ اس لیے آپ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیں تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں آخرت کا پورا یقین آ گیا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پورا ایمان ہے، پورا یقین ہے کہ آخرت ہوگی، تو ایک موقع اور دے دے ہمیں، بس ہم واپس جائیں، پھر نیک عمل کریں گے اور پھر تیرے بندے بن جائیں گے۔ تو یہ ہے ایمان بالشہود، کہ ایمان دیکھ کر ایمان لانا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ایمان نہیں چاہیے اللہ کو، اس کو ایمان بالغیب چاہیے۔ تو وہی تو مومن ہے اصل، کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اس پر ایمان ہے۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا، ان پر ایمان ہے۔ رسولوں کو نہیں دیکھا، ان پر ایمان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بالغیب، کہ بغیر دیکھے سب پر ایمان ہے۔ تو یہ اللہ کو ایمان چاہیے، دیکھ کر سب کچھ دیکھ لیا، جہنم سامنے چنگاڑ رہی ہے، بلا رہی ہے آ جاؤ، اب کہتے ہیں اب لا الہ الا اللہ، اب کلمہ پڑھ لیں، اب بھیج دیں، نہیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے صاف انکار کر دیا کہ تمہارے اس یقین کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو راہ راست پر ڈال دیتے، لیکن میری یہ بات برحق ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں تمام سے بھر دوں گا۔ اس طرح نہیں چھوڑ دیا میں نے ان کو عقل دی ہے، ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، تو سوچیں سمجھیں دیکھیں صحیح راستہ کون سا ہے، صحیح بات کون سی ہے، پھر اختیار کریں اس کو، ورنہ پھر میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ فرمائیں کہ بے شک ہماری آیتوں پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ آیت سجدہ تلاوت ہے یہاں پر، تو سجدہ کر لیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان لوگوں کو کہ دیکھو تم اگر کرنا ہے تو یہ ہے طریقہ، یہ ہے وہ لوگ اللہ کے نیک بندے فوراً سجدوں میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، اور ان کا معاملہ کیا ہے، رات میں ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ ساری رات پڑے سوتے نہیں رہتے، غافل نہیں ہوتے، اٹھتے ہیں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کے سامنے گڑ گڑا کر روتے ہیں، اپنے رب کو اس کے عذاب کے ڈر سے اس کی جنت کی لالچ میں پکارتے ہیں، ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں میرے نیک بندے، اللہ نے بتا دیا ان کے بارے میں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے نیک اعمال کے بدلے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کون سی نعمتیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ ان کے عمل کے بدلے اللہ نے کیا کچھ بنا کر رکھا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا، اس لیے کہ یہی کہہ دیا ہے کہ اس میں تو وہ کچھ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، دل نے سوچا نہیں، وہ چیزیں ہیں اللہ کے ہاں، تو پھر کیسے جان سکتے ہیں؟ تو نام کام کرو بس۔ کیا جو شخص مومن ہوگا اس جیسا ہوگا جیسے فاسق ہوتا ہے؟ دونوں قسم کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ان کی رہائش کے لیے جنتیں ہوں گی،
جو ان کے اعمال کے سبب انہیں بطور ضیافت ملیں گی۔ تو یہ ہے بطور ضیافت، پہلی ضیافت صرف جو مہمان کے آتے ہی اسے دی جاتی ہے، تو اللہ نے وہ انتظام کر رکھا ہے کہ وہ ان کو ملے گا، تو وہ بھی محلات کی صورت میں۔ پھر اس کے بعد اگلی جو منزل ہے وہ تو پتہ نہیں کیا ہوگی۔ یہی فرمایا ہے کہ یہ ان کے لیے نزل ہے، اور نزل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو کہ ضیافت ہوتی ہے، بس مہمان آتا ہے آپ تو فوراً آپ اس کو کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں کہ تھکا ہوا آیا ہے، سفر سے آیا ہے، پانی پلائیں گے، شربت پلائیں گے، چائے پلائیں گے، پھر آپ کھانا کھلاتے ہیں اس کو۔ یہی ضیافت جو اللہ کے ہاں ہے وہ پھر کچھ اور ہی چیز ہے۔ تو یہ تو ہو گئے مومن۔ اور فاسق کیا ہیں؟ وہ جو لوگ فسق و نافرمانی کی راہ اختیار کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب بھی اسے بھاگنا چاہیں گے لوٹا دیے جائیں گے، بھاگ نہیں سکتے، وہاں سے نکل نہیں سکتے، کوشش کریں پھر وہیں اٹھا کے لے آئیں گے۔ اللہ کے فرشتے تیار کھڑے ہیں، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے، تم مانتے ہی نہیں تھے، اب تمہیں اس کا مزہ چکھنا پڑے گا اور تمہیں ماننا پڑے گا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو چھوٹا عذاب کون سا ہے؟ تو وہ وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر دے گا ان کو، قبر کا عذاب وہ ہے، وہ ان کو عذاب ملے گا۔ شاید کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات پڑھ کر نصیحت کی جائے تو ان سے منہ پھیر لے۔ ہم بے شک مجرموں سے انتقام لے کر رہے ہیں، چھوڑیں گے نہیں ہم انہیں، کہ یہ ہم نے ان کے لیے آیات کا انتظام کیا، پڑھنے والے کے لیے انتظام کیا، یہ منہ پھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو تورات دی تھی، پس آپ قرآن کے کلام الہی ہونے میں بھی شبہ مت کیجئے۔ ہم نے تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، یہ ہم نے کیا تھا کہ یہ ہدایت ملے گی ان کو، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے یہ بنی اسرائیل والے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور جب انہوں نے دین کی راہ میں تکلیف و اذیت پر صبر کیا تو ہم نے ان میں بہت سے رہنما پیدا کیے جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ تو یہ ہے امامت چاہیے تو صبر کرو، برداشت کرو تو امامت ملے گی، جیسے اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دیا، جب انہوں نے صبر کیا اللہ نے ان کو امامت دے دی۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، کہ بے شک آپ کا رب ان باتوں میں قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ تو کیا اس بات نے کفار مکہ کو راہ نہیں دکھائی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کی بستیوں سے یہ لوگ گزرتے ہیں، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ دیکھو یہ سب نشانیاں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم خشک اور بنجر زمین تک پانی پہنچا دیتے ہیں، جہاں ہم چاہیں حکم دیں گے پانی پہنچ جائے گا وہاں، پھر اس کے ذریعے فصل اگاتے ہیں جسے ان کے جانور وہ خود کھاتے ہیں، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، ان کو نظر نہیں آتا؟ اور کفار مکہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، یہ قیامت کب آئے گی، یہ بتا دو۔ تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ فیصلے کا دن کافروں کو ان کا ایمان نفع نہیں پہنچائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ تو تم تو پوچھتا رہے ہو لیکن تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہارا ایمان ہی نہیں ہوگا۔ ایمان لاؤ گے بھی تو بیکار ہے، ایمان نہیں قبول کیا جائے گا، نہ کوئی مہلت دی جائے گی کہ نہیں 1 مہینہ اور لے لو، نہیں، بس آ گیا اللہ کا حکم تو بات ختم ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا گیا کہ اب آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے اور انتظار کیجئے کہ یہ لوگ بھی انتظار ہی کر رہے ہیں کہ اب دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب یہ پوچھ رہے ہیں فیصلہ کب ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ دکھائے گا جب فیصلہ ہوگا۔ تو یہاں یہ صورت ختم ہوئی، اس کے بعد آتے ہیں سورۃ الاحزاب کی طرف، جس کا کچھ حصہ جو ہے وہ 21ویں پارے میں ہے اور باقی حصہ اس کا 22ویں پارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو سورہ احزاب جو ہے مدنی صورت ہے اور اس میں 73 آیات ہیں، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے اس میں مسلمانوں کو امانت کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے، کفر و منافقت چھوڑتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ اسلام کے آئلی، معاشرتی، سماجی
عسکری، سیاسی اور دیگر اجتماعی احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ تمام جو احکام اللہ نے دیے ہیں اس صورت میں خاص طور پر، تو وہ ہمیں عمل کریں گے، لیکن اس صورت میں کہ کفر اور منافقت چھوڑ پورے اخلاص کے ساتھ مانیں گے تو ہمارے کام آئیں گے، ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس میں جو پہلی 3 آیات ہیں وہ کافروں و منافقوں کو اطاعت نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے میرے نبی، آپ اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف کیجیے، اور کافروں و منافقوں کی پیروی مت کیجیے، کسی بھی حالت میں ان کی بات مت مانیے گا۔ یہ پوری کوشش کریں، پوری طرح چاہیں گے آپ کو ورغلانا، بہکانا، تنگ کرنا، لیکن نہیں، ان کی بات نہیں مانیے گا۔ بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے، اور آپ پر آپ کے رب کی جانب سے جو وحی آتی ہے اس کی اتباع کیجیے، اس کی مانیے، بس وہ ہے اللہ کا کلام۔ بے شک اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، اور آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ بحیثیت کارساز کافی ہے۔ بس باقی سب کچھ چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اس پر اعتماد کیجئے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ رَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، اللہ نے کسی کے جسم میں 2 دل نہیں رکھے ہیں۔ تو یہ کئی باتیں بیان کی گئیں کہ یہ دوغلا پن نہیں ہو سکتا، کسی میں 2 دل نہیں ہے کہ ایک طرف وہ ادھر بھی سوچ لے، ادھر بھی سوچ رہا ہو، یہ کام بھی کر رہا ہو، وہ کام کر نہیں ہو سکتا، ایک ہی دل ہے۔ تو پھر کون چھوڑ کے اس کو سمجھے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ نہیں۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ اور تم جن بیویوں سے اظہار کرتے ہو انہیں اللہ نے تمہارے مائیں نہیں بنا دی ہیں، کہ تم ان کو کہہ دیتے ہو کہ یہ میری ماں ہے۔ کیسے کہہ دیا؟ تمہاری تو بیوی ہے، اس کو ماں کیسے بنا دیا تم نے؟ بیوی ماں نہیں ہو سکتی، ماں بیوی نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ تم غلط بات کیوں کہتے ہو ایسے؟ یہ اظہار تھا اس زمانے میں، ان کی جاہلیت میں، کہ جہاں پہ بھی کسی نے اپنی بیوی کو حرام کرنا چاہا اس کو یہ کہہ دیا الفاظ کہ تو میری ماں کی طرح ہے، میری بہن کی طرح ہے، جو بھی محرمات ہیں اس کی طرح کر دیا، تو وہ طلاق ہوتی تھی۔ تو جیسے آگے آئے گا سورہ مجادلہ میں، وہاں تفصیل آئے گی اس کی۔ تو جب ایسا واقعہ پیش آیا تو اللہ کے احکام آ گئے اس موقع پر کہ نہیں، یہ طلاق نہیں ہے، بلکہ اس کا تمہیں کفارہ بتا، وہ کفارہ بتا دیا۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، تیسری بات یہ کہ نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنا دیا ہیں، یہ تو صرف تمہاری زبانی باتیں ہیں، اللہ حق بات کہتا ہے اور سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو یہ بھی کہ جو منہ بولا بیٹا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غلام تھے، غلامی میں آئے اور آپ کے پاس آ گئے، آپ کی خدمت میں رہے، پھر ان کے ماں باپ کو، چاچا کو پتہ چلا تو وہ آئے ایک دفعہ، کہنے لگے بھائی چلو، پھر ہمیں پتہ چل گیا تو ہمارے بیٹے ہو، چلو ہمارے ساتھ۔ ان کے نہیں چلو، کیوں؟ بس جو یہاں جو چیز ملی ہے وہاں میں وہ کہیں نہیں ملی، ماں باپ سے بڑھ کر ہے میرے لیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی محبت تھی۔ تو آپ نے بھی پھر اس کا جواب یوں دیا کہ ان کو اپنا لیا، زید ابن محمد ہو گئے، ان کی طرح منسوب کر دیا باپ کی بجائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط رواج ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، تو جو جس کا باپ ہے اسی کی طرف اس کو منسوب کیا جائے گا، اپنی طرح منسوب نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے یہاں عام ہے یہ چیز، جو بھی کسی قسم کا بیٹا اڈاپٹ کرتا ہے اس کو اپنا نام دے دیتے ہیں، شناختی کارڈ میں بھی اپنا نام لکھ لیا، بے فارم میں بھی اپنا نام لکھ لیا، شادی بیاہ ہو رہی ہے وہاں پہ اپنا نام۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ یہ اگر وہ اس کی اولاد ہے، اس کی بیٹی ہیں، وہ سمجھیں کہ میرا بھائی ہے وہ، حالانکہ وہ نامحرم ہے ان کے لیے۔ یہ غلط بات ہے، اس طرح کی یہ باتیں کرنا یہ قرآن کے صریحاً خلاف ہے، لیکن نہیں سمجھتے لوگ۔ تو یہ سب تمہاری زبانی باتیں ہیں، اللہ حق بات کہتا ہے اور سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا پھر؟ ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو، جو باپ ہے اس کا نام دو ان کو۔ اللہ کے نزدیک یہی بات انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ اگر تمہیں ان کے باپ کا پتہ نہیں ہے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، یوں کر لو پھر۔
یہ مت کہو کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور تم سے اس بارے میں اب تک جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ جن باتوں کا تمہارے دلوں نے قصد اور ارادہ کر لیا ہے ان پر تمہاری گرفت ہوگی، پکڑے جاؤ گے وہاں پر، کہ جان بوجھ کے تم نے یہ سب کچھ کیا، جانتے بوجھتے۔ اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ابتدائی باتیں بتائیں، اس کے بعد پھر وہ اسی طرح اس میں اور جو سماجی اور عادل کے احکام ہیں وہ سب بتائے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے ان کے اپنے آپ سے زیادہ حقدار ہیں، زیادہ حق ہے کہ ان کا خیال رکھیں، ان سے محبت کریں اپنی تمام چیزوں سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مائیں ان سے وہ شادی نہیں کر سکتے، ماں ہے نا، تو اسی لیے وہ شادی نہیں کر سکتے ان کی بیگمات سے، ان کی ازواج مطہرہ سے۔ اور اللہ کی کتاب میں جو مومن اور مہاجرین رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو تو یہ بات لوح محفوظ میں نوشتہ ہے، لکھی ہوئی ہے وہاں پر، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بتا دیا کہ تم نے کہ آپس کی جو تعلقات کے حوالے سے مومن اور مہاجر ان کے بارے میں بتا دیا، اور اس کے بعد پھر وراثت کے احکام آ گئے تو بس بات ختم ہو گئی، اب جو کچھ بھی ہوگا وہ وراثت کے مطابق ہوگا۔ اس کے بعد پھر 7 اور 8 میں میثاق کے بارے میں بات کی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد و پیمان لیا، اور آپ سے بھی لیا، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم سے لیا، اور ہم نے ان سب سے بڑا پختہ عہد لیا تھا۔ تو یہ ہیں اولو العزم انبیاء کرام، یہ ہیں نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان سے عہد و پیمان لیا تھا کہ جو بھی اللہ کا پیغام آئے گا اس کو ضرور پہنچائیں گے، چھپا نہیں سکتے۔ تو یہی ان سے کہا گیا، اور ہم نے ان سے بڑا پختہ عہد لیا تاکہ اللہ قیامت کے دن سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اب اس کے بعد پھر آیت نمبر 9 سے لے کر 21 تک یہاں پہ غزوہ احزاب کا ذکر کر دیا، اور اس میں بتا دیا کہ منافقین کا کیا کردار تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو تم اپنے اوپر اللہ کے احسان یاد کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا۔ جب کافروں کی فوجیں تم پر ٹوٹ پڑیں تو ہم نے ان پر آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کاموں کو خود دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ جانتا تھا، لیکن اللہ نے ان پر ایسی آندھی بھیجی، ایسا لشکر بھیجا کہ ان کی ہر چیز تتر بتر ہو، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہنڈیوں میں مٹی پڑ گئی، ان کے لیے رہنا مشکل، انہوں نے کہا چلو بس چلو بھاگو یہاں سے۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ لشکر اور طوفان بھیجا گیا ان کے لیے۔ تو یہ معاملہ تھا ان کا، اور اس کے جو معاملات ہیں خاص طور پہ غزوہ خندق کے، تو وہ اسی سے ہے کہ ان لوگوں نے جو کیا تھا، ان کفار مکہ نے اور خاص طور پہ یہودیوں نے ان کا ساتھ دے کر سب نے یہ سازش کی تھی کہ کس طرح مسلمانوں پر یکدم حملہ کرنا، اندر سے یہودی کریں گے، باہر سے مشرکین کریں گے، منافقین بھی ان کا ساتھ دیں گے، مسلمانوں کو بتا دیں گے۔ تو یہ ان کی پلاننگ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو برباد کر دیا، کوئی بھی نہیں کر سکا اس میں۔ تو اسی لیے پھر وہ جب وہ ہوئے، جیسے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ کتنی بری حالت ہو گئی تھی، مسلمان پریشان ہو گئے تھے کہ اندر سے باہر سے سارے دشمن ہی دشمن ہو گئے۔ تو نعیم ابن مسعود آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ میں مسلمان ہوں ابھی، تو اب کسی کو پتہ نہیں میرے بارے میں، تو آپ جو مجھے کہیں میں کر دوں گا۔ تھے سمجھدار آدمی، تو وہ گئے ان کے پاس، یہودیوں کے پاس، تو کہنے لگے تم پاگل ہو گئے ہو، یہ مکے والے تو آئیں گے چلے جائیں گے، یہاں تو نہیں رہیں گے، تم ان کا ساتھ دے رہے ہو، تم نے تو یہاں رہنا ہے مدینے میں، رسول اللہ کے ساتھ رہنا ہے، پھر وہ دیکھو تمہارے ساتھ کیا یہود کریں گے۔ کہنے ہاں واقعی بات تو صحیح ہے، تو کیا کریں بھائی ہم؟ تو انہوں نے کہا کہ یوں کرو، تم ان سے کہو مکے والوں سے کہ کوئی میں ضمانت دو، گارنٹی کہ تم ہمارے چھوڑ کر نہیں بھاگو گے۔ تو کہنے لگے کہ کیا مانگے پھر ان سے؟ کہا ان سے مانگو پھر
اسلحہ مانگو یا کچھ مانگو، کوئی چیز مانگو، قیمتی چیز، بچے دیں یا اولاد دیں، کوئی چیز دیں، ہمیں گارنٹی رکھیں۔ تو وہ ان کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ تو وہ گئے وہاں پر، اتنی دیر میں یہ پہنچ گئے وہاں مکے میں، ان سے کہہ دیا کہ دیکھو یہودی جو ہیں بڑے پریشان ہو گئے، ندامت کر رہے ہیں، وہ نہیں لڑیں گے تمہارے ساتھ، تو اسی لیے دیکھو تم بھی خیال رکھیں۔ ان کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی۔ اب یہی ہوا، جب یہودی پہنچے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں لڑیں گے جب تک کہ گارنٹی نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا ہاں دیکھا نعیم نے جو کہا تھا بات کتنی سچی بات تھی، وہ بھی ان کے درمیان بھی شک پڑ گیا۔ اب انہوں نے کہا ہم کیوں دیں، ہم تو نہیں دیتے، صاف انکار کر دیا۔ تو اب جب انہوں نے کہا، جب وقت آیا کہ تم بھی آؤ، کام تو نہیں آتے، اس لیے کہ ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دن ہم لڑتے ہی نہیں، ہفتے کے دن تو ہم آرام کرتے ہیں، ہم کیوں آئیں؟ تو لہذا وہ آپس میں پھوٹ پڑ گئی، ایسی پھوٹ پڑی کہ وہ لوگ پھر لڑ ہی نہیں سکے، آئے بھی لیکن مار کھائی، پھر ذلیل ہوئے، چلے گئے، بھاگ گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے صاف کہہ دیا فَالْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا، اب ہم ان پہ حملہ کریں گے، وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ آخری ان کا وہ حملہ تھا، پہلے وہ غزوہ بدر میں آئے، غزوہ احد میں آئے، غزوہ خندق میں آئے، اب نہیں آ سکتے، اب ہم جائیں گے، پھر دکھائیں گے۔ اور پھر یہی وہ فتح مکہ ہو گیا پھر۔ اور پھر اسی لیے پھر اس کے بعد غزوہ بنی قریظہ کا بھی ذکر آتا ہے اس صورت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اب نکلو، فوراً چلو بنو قریظہ کی طرف۔ حالانکہ تھکے ہارے اتنے دن سے وہ وہاں پہ مورچوں میں بیٹھے ہوئے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ نہیں، جائیے اور جا کے ان سب کا خاتمہ کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا اور جو وعدہ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اس کو توڑ دیا، اسی کی سزا مل گئی تمہیں۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب دشمن تم پر چڑھ آئے، تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، جب آنکھیں پتھرا گئیں، دل گلے تک پہنچ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں مختلف قسم کے گمان کرنے لگے کہ اللہ نے کہاں پھنسا دیا ہمیں، یہ کیا ہوا۔ اس موقع سے مومن بڑی آزمائش میں ڈالے گئے اور پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دیے گئے۔ تو یہ دیکھو کتنی شدت کی ابتلا تھی۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دل بیمار تھے کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، یہ سب غلط بات ہے، ہم نہیں مانتے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب کے رہنے والوں، یہ جگہ تمہارے ٹھہرنے کی نہیں ہے، تم لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اور ان کا ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا، کہتے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو بس بھاگنا چاہتے تھے۔ ان کا تھا کہ بس کوئی بہانہ مل جائے بھاگیں یہاں سے، اس لیے بہانے بنا رہے تھے کہ نہیں ہمارے گھر جو ہیں غیر محفوظ ہیں، جسے دشمن آ جائے گا مار دے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ تو یہ سب منافقین کا معاملہ۔ تو فرمائے کہ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر ان کے دشمن مدینے کے چاروں طرف سے گھس آتے، پھر منافقوں سے مسلمانوں کے خلاف فتنے میں شریک ہونے کو کہا جاتا تو اس میں کود پڑتے فوراً، اس بارے میں بہت کم توقف کرتے، اس لیے کہ مسلمانوں کے خلاف تو تیار ہیں وہ منافق، حالانکہ اس کے قبل انہیں اللہ سے عہد و پیمان کیا تھا کہ وہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کے بارے میں ان سے سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے یہ کیا کہا تھا۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم موت یا قتل کے ڈر سے راہ فرار اختیار کرو گے تو یہ فرار تمہیں نہیں بچا لے گا، نہیں بچ سکتے، موت تو آئے گی، اور تب تمہیں دنیاوی زندگی سے لطف اندوز ہونے کا بہت ہی کم موقع دیا جائے گا۔ اور آپ کہہ دیجیے اگر اللہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے تو کون بچائے گا، یہ بتاؤ، یا تمہیں اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو کون روک لے گا، کوئی ہے؟ اور لوگ اللہ کے سوا اپنا کوئی یار، کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ تمہارے درمیان لوگوں سے خوب واقف ہے جو لوگوں کو شرکت جہاد سے روکتے ہیں، کہتے ہیں مت جاؤ مر جاؤ گے، اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں تم لوگ ہمارے پاس آ جاؤ اور جنگ میں برائے نام حصہ لے لو، بس ایسے ہی نام لکھوا دو اپنے پھر واپس آ جانا۔ اشحۃ علیکم، یہ لوگ تم مسلمانوں کے ساتھ دینے میں بڑے بخیل ہیں، نہیں آئیں گے، اور جب دشمنوں کا خوف لاحق ہوتا ہے آپ ان کا مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، اس آدمی کی طرح جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، اس طرح وہ مدہوش ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں لیکن پریشان، اور پھر جب خطرہ ٹل جاتا ہے پھر آتے ہیں لاؤ دو ہمارا حصہ،
تو مال غنیمت کے بڑے حریص بنا کر اپنی تیز زبانوں کا تمہیں نشانہ بناتے ہیں. یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. یہ ہے ان کا معاملہ کہ مصیبت آئی تو پریشان ہو گئے، موت نظر آ رہی ہے. جب مصیبت ختم ہو گئی، مال غنیمت آ گیا، تو کہا ہم بھی دو، ہمیں دو، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، ہمیں بھی تو دو نا ہمارا حصہ. یہ دیکھو، یہ ہیں وہ لوگ. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کی فوجیں اب تک واپس نہیں گئی ہیں. اگر وہ فوجیں دوبارہ مڑ کر آ جائیں گی تو ان کی خواہش ہوگی کہ وہ بادیہ میں چلے جائیں، بھاگ جائیں یہاں سے دیہاتوں میں، اور وہاں سے تمہارے احوال معلوم کرتے رہیں. اگر یہ لوگ تمہارے درمیان ہوتے تو برائے نام ہی جنگ میں شریک ہوتے. یہ تو چاہتے ہی نہیں، سب منافق ہیں. فی الحقیقت تم مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کا قول و عمل ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. لیکن کس کے لیے؟ ان کے لیے جو اللہ اور یوم آخر پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کو بہت یاد کرتے رہتے ہیں. یعنی ان کا اندر دل میں عقیدہ یہی ہے اور عمل بھی ہے، تو وہ ہے ان کے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو باتیں تو بناتے ہیں، ہمارے لوگ سیرت کانفرنسیں ہو رہی ہیں، میلاد کی محفلیں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، لیکن عمل تو ہے ہی نہیں، عمل زیرو. تو ایسے اسوہ حسنہ سے تم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے دشمنوں کی فوجوں کو دیکھا تو کہنے کہ یہی تو وہ چیز ہے جس کا ہم سے اللہ نے، اس کے نبی نے وعدہ کیا تھا، اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا. یہ دیکھو یہ آ گئے، اور اس بات نے تو ان کے ایمان اور اطاعت اور فرمانبرداری کو اور بڑھا دیا. وہ گھبرائے نہیں بلکہ اور ایمان مضبوط ہو گیا. یہ تو بڑی زبردست وہ ابتلا ہے، امتحان ہے. تو یہ ہیں مخلص صحابہ. اور مومنوں میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو سچ کر دکھایا، سچ کر کے دکھایا، اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے والے یہ لوگ ہیں. ان میں سے بعض نے اپنی نظر پوری کر دی، جو نظر مانی تھی کہ اگر ان کو موقع ملا جنگ کرنے کا تو ثابت قدم رہیں گے، فرار نہیں ہوں گے، ان نظر مانی تھی تو انہوں نے کر کے دکھایا. ایسے لوگ جیسے جنگی احد میں کام آئے، اسی طرح یہاں پر تو انہیں کے لیے فرمایا کہ بعض وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے بعض چلے گئے، نظر پوری ہو گئی، اللہ چلے گئے. ان کے موقف میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، یہ سب کچھ اس لیے پیش آیا کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے. یہ سچ لوگ تھے، مخلص تھے، جو کچھ کہا وہی کر کے دکھایا. اور منافقوں کو چاہیے تو چاہے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے دے، یا چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے اگر وہ توبہ کریں تو. بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بےحد مہربان ہے. اللہ نے ان کافروں کو غیظ و غضب بھرے دلوں کے ساتھ واپس کر دیا. بڑا غصہ تھا، بڑا، ان کو اس لیے کچھ کر ہی نہیں سکے. خندق کے سامنے آ کے حیران پریشان کھڑے ہو گئے، یہ کیا؟ یہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں. یہ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک فارسی ہے سلمان فارسی، اس نے بتایا کہ آپ کیا کریں. اللہ فرمائے کہ اللہ کو اپنی کوئی مراد بھی حاصل نہ کر سکے، اللہ مومنوں کی طرف سے قتال کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا، بڑا زبردست ہے. اور اہل کتاب سے جن لوگوں نے ان کی تائید کی تھی، اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے نیچے اتار لیا. اب یہ ہے بنی قریظہ کا انجام. قلعوں میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب ان کو جو ہے چھٹی کرو ان کی. تو فرمایا کہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، تم لوگ ان میں سے ایک جماعت کو قتل کرنے لگے، دوسری جماعت کو قید کرنے لگے. تو یہ اللہ کے حکم سے ان سب کو ختم کر دیا. اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین، ان کے مکانات، ان کے مال کا مالک بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جس پر تم ابھی قدم نہیں رکھا ہے، جو چاہتی ہو لے لو. پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، کپڑے چاہیے، کیا کچھ چاہیے، جو چاہیے دے دیں گے تمہیں. یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو مسئلہ یہ ہوا کہ نبی کریم کی بیویوں نے دیکھا کہ انصار اور مہاجرین کی جو بیویاں ہیں وہ حالت سے بڑی اچھی ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی کاروبار کرتا تھا، کوئی کھیتی باڑی کرتا تھا، تو اپنی بیویوں کو کھلاتا پلاتا تھا، خوب ان کو دیتا تھا پیسے. لیکن ازواج مطہرات تو ایسا معاملہ نہیں تھا. ان کے دل میں پیدا ہوتا تھا یہ خیال کہ یہ بڑے مزے کر رہی ہیں سب، ہمیں تو، ہمارے پاس تو ایسا نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، سن لو پھر. یہ ان سے کہا گیا
کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہیے، اس کی خوش رنگینیاں چاہیے، تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں، خوش اسلوبی کے ساتھ تمہیں رخصت کر دوں، پھر اور کچھ نہیں ملے گا، آخرت نہیں ملے گی، اللہ کے رسول نہیں ملیں گے، دنیا لے لو بس۔ اور دوسری طرف اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے، آخرت کی بھلائی چاہیے، تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیک عمل کرنے والوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، بہت بڑا تمہیں اجر ملے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ساتھ اس وقت 9 ازواج مطہرات تھیں، تو ان سے کہا کہ یہ اللہ کا حکم آیا ہے، سن لو۔ تو سب نے کہا، تو کسی نے کہا بھی حضرت عائشہ سے کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو، تو کہنے کہ آپ کے بارے میں مشورہ کروں، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کیا میں اللہ جا کے آپ سے چھوڑ کے چلی جاؤں، نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سب نے کہا کہ نہیں، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے، رسول اللہ چاہیے، آخرت چاہیے۔ تو اللہ نے ان کو دے دیا۔ تو فرمایا کہ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک یسیرا۔ اے میرے نبی کی بیویوں، تم میں سے کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی، اسے دوہرا عذاب دوں گا میں، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عذاب کو بھی ڈبل کر دیا جاتا ہے، کہیں وہ جگہ کی وجہ سے ہوتا ہے، کہیں وقت کی وجہ سے ہوتا ہے، کہیں شخصیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ عورتیں کون ہیں؟ ازواج مطہرات ہیں، اگر وہ کوئی گڑبڑ کریں گی تو دوہرا عذاب ملے گا، یہ صاف بتا دیا۔ آگے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے 22ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔